اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی خواتین کی سردار، نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں یہ بات طے کر لی کہ حضرت علی گھر کے باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر کے کام سر انجام دیں گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی محنت سے گھر کے کام سر انجام دیتی تھی اور بڑے شوق اور ذوق سے کرتی تھی اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، لیکن محنت کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا۔ وہ زمانہ آج کل کے زمانے کی طرح تو نہیں تھا کہ آج کل تو بجلی کا سوئچ آن کر دیا اور کھانا تیار ہو گیا، بلکہ کھانا تیار کرنے کے لیے چکی کے ذریعے آٹا پیستی، تندور کے لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور تندور جلاتی اور پھر روٹیاں پکاتی۔ ایک لمبا چوڑا عمل تھا جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شوق اور ذوق سے یہ مشقت اٹھاتی تھی۔ لیکن جب غزوہ خیبر کے موقع پر حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت میں غلام اور بادیاں بھی تھی۔ چنانچہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کہا کہ آپ بھی جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیں کہ ایک کنیز اور ایک باندی آپ کو بھی دے دے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حاضر ہوئیں اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گھڑے پڑ گئے ہیں اور پانی کی مشق اٹھاتے اٹھاتے سینے پر نیل پڑ گئے ہیں۔ اس وقت چونکہ مال غنیمت میں اتنے سارے غلام اور بادیاں آئی ہیں، کوئی غلام یا باندی اگر مجھے مل جائے تو میں اس مشقت سے نجات پا لوں گی۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس اپنے گھر آ گئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تشریف لائی تھی اور یہ فرما رہی تھی آخر باپ تھے، اور جب ایک باپ کے سامنے چہیتی بیٹی یہ جملہ کہہ کر چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گھڑے پڑ گئے ہیں اور پانی کی مشک اٹھانے سے سینے پر نیل کے نشان آ گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت باپ کے جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے گھر بلایا اور فرمایا، فاطمہ، تم نے مجھ سے باندی یا غلام کی درخواست کی ہے، لیکن جب تک سارے اہل مدینہ کو غلام اور باندی میسر نہ آ جائیں اس وقت تک میں محمد کی بیٹی کو غلام اور باندی دینا پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ البتہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو تمہارے لیے غلام اور باندی سے بہتر ہوگا۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت بستر پر لیٹنے لگو تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہوگا۔ بیٹی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ پلٹ کر کچھ نہیں کہا، بلکہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی پر مطمئن ہو گئی اور واپس تشریف لے گئی۔ اسی وجہ سے اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو
خواتین کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ بیوی ایسی ہو قانونی اعتبار سے خواہ کچھ بھی حق ہو، لیکن سنت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اور اس نگہبان ہونے کی وجہ سے وہ اس کے کاموں کو اپنا کام سمجھ کر سر انجام دے۔ اور وہ عورت صرف گھر کے نگہبان نہیں ہے بلکہ اس کی اولاد کی بھی نگرانی کرتی ہے، اولاد کی پرورش، اولاد کی خدمت، اولاد کی تربیت اور اس کی تعلیم کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت پر ڈالی ہے۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، ان کے اندر اسلامی آداب نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں پہلے عورت سے سوال ہوگا، بعد میں مرد سے ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کی پہلی ذمہ داری عورت کی ہے، لہٰذا عورت سے سوال ہوگا کہ تمہاری گود میں پلنے والے بچوں میں دین اور ایمان کیوں نہیں پیدا ہوا، ان کے دلوں میں اسلامی آداب کیوں پیدا نہیں ہوئے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگے پھر دوبارہ وہی جملہ دہرایا گیا کہ تم میں سے ہر شخص دائی ہے اور ہر شخص سے اس کی زیر رعایت چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان فرائض کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔